اچھا ابھی یہ آپ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے علماء یہود کی کلاس لی جا رہی ہے. آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس امت کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ آنا تھا نا کہ تسی یہ کیتا تھوڑے مولوی نے کیتا اے آیا ہے. اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ ہے, اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی, لیکن جب اس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, کتابوں کو پس پش ڈال دیا, تو دیکھو پھر ان کا ہم نے کیا حشر کیا. وہ آگے آ رہا ہے, یا بنی اسرائیل, اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی, وانی فضلتکم علی العالمین, اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی, کتابیں دی, تم نے پیغمبر مبعوث کیے, جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں, لیکن تم نے حرام خوری کی, بعد میں نمک حرامی کی. وہ آئے گا کہ انہوں نے نمک حرامی کیسے کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت جب بگڑتی ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور صرف بگڑنے کے اوپر عذابات نہیں سنائے جا رہے, وہ بگڑے کیسے کیسے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں, اور وہ ساری خرابیاں من و عن اس امت میں بھی موجود ہیں. بخاری و مسلم میں حدیث ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہی خرابیاں, وہی پیٹرن اس امت میں, کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو چینج نہیں ہوئی نا. آج سے اگر 10,000 سال پہلے سیکس پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے وہ پوٹنٹ جذبہ ہے. آج سے 10,000 سال پہلے بھی ارج ٹو ڈومینیٹ, کہ میرا حکم چلے باقی سب نیچے لگے میرے, اگر یہ سب سے پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے. اس وقت فرعون و نمرود تھے, آج ٹرمپ موجود ہے. صرف کریکٹر بدلتے ہیں, نام بدلتے ہیں, اور وہ جو کردار ہے نا وہی رہتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ہیومن نفسیات کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. ہیومن انسٹنکٹس تو چینج نہیں ہونی. آج بھی لوگوں کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے, آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی مسئلہ تھا. اور جس کے پاس یہ بیسک نیڈز پوری ہو جائیں اس کا اگلا مسئلہ عیاشی شروع ہو جاتا ہے, چاہے عورت کی شکل میں ہو, شراب کی شکل میں ہو, جوئے کی شکل میں ہو, طاقت حاصل کرنے کی شکل میں ہو. یہ آج سے 1000 سال پہلے بھی تھا, آج بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ایپلیکیبل ہوتی ہے, کیونکہ ہیومن انسٹنکٹ تو وہی رہنی ہے نا, انسان تو وہی ہے نا, کوئی نئی مخلوق تو آگے بعد نہیں ہوگی نا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ, کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں, ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے, اللہ سے بخشوا دیں گے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے, وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں, لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے اعمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا, سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو سیدہ فاطمہ تھی, لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اعمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے. اور سیدہ فاطمہ کو تو چھوڑ دیں, قرآن میں 3 دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں, سورۃ الانعام کے اندر, سورہ الزمر کے اندر, سورہ یونس کے اندر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے؟ تو یہ جو آپ کو جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں,
یہ کتنے بڑے مجرم ہیں. ان کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا تھا؟ تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکتے ہیں. اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی. ولا یقبل منها شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں ایسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے. یہی کہتے ہیں نا. اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی تھوڑے فرشتہ نوں بھلیکھا لگ گیا، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے. مینوں پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی تھی، پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا. یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے. مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے. اس لیول پہ آ کے یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہے. مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں، وہ خوب جانتا ہے تم کیا ہو. تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے. یہ بندہ ہے نیک نیت تھا، چند غلطیاں اس سے ہوئی، باغی نہیں تھا، رجوع لے آتا تھا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئی لیکن میری طرف آتا رہا. اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے. تو معاف میں پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤں تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا. اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے، ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے. تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے. یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے. شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے. اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کس کی مجال ہے کہ سفارش کر جائے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی. تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ. لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا. نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے. آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، تم سفارش کرو، ہم قبول کریں گے. اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا. اللہ بتائے گا مجھے. دھونس نہیں ہے سر. اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن. اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے نبی ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے. آپ حمد کرنے والے بھی ہیں اور آپ وہ ہیں کہ جس کی حمد کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. تو مقام محمود قیامت الدن وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹرافیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا، تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور. مسئلہ شفاعت پہ 88B مسئلہ میرا ڈیٹیل سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ کے اندر موجود ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ شفاعت بالوجاہت کا انکار ہو رہا ہے کیٹاگوریکل کہ شفاعت نہیں ہے.